بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو احادیث کی روشنی میں قیامت تک پیش آنے والے واقعات اور خراسانی لشکر کی فتوحات سے متعلق معلومات فراہم کرنے جا رہے ہیں، مگر حسب دستور آپ سے التماس ہے کہ اس طرح کی مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ شکریہ۔ ویل العرب، عرب کی تباہی۔ سعودی عرب کے حالیہ اقدام اور مستقبل کی پلاننگ سب کے سب اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ تیزی سے اپنی تباہی کی طرف گامزن ہے۔ سعودی عرب کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق تیل کے ذخائر تقریباً 50 سال کے لیے باقی رہ گئے ہیں، اسی لیے وہ تیزی سے دوسرے ذرائع جیسا کہ کھیل، انٹرٹینمنٹ اور تفریح وغیرہ کی طرف آ رہے ہیں۔ ان پالیسیوں کے نتائج میں جہاں ان کی عوام اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے، یہ پالیسیاں مزید انہیں مغرب کی غلامی کی طرف لے جائیں گی۔ ہم احادیث میں کی گئی پیشن گوئیوں کی روشنی میں آنے والے حالات بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اشارات کی وجہ سے ترتیب میں فرق تو ہو سکتا ہے کہ کون سا واقعہ پہلے ہوگا اور کون سا بعد میں، لیکن یہ سب ضرور ہونا ہے۔ نمبر 1، پہلے سے آج جھنڈے نکلیں گے۔ نمبر 2، پھر غزوہ ہند ہوگی۔ نمبر 3، پھر ہندوستان میں ہندوؤں کا قتل عام ہوگا۔ نمبر 4، پھر ہندوستان میں دین کے بدخواہ لوگوں کا قتل عام ہوگا، جیسا کہ گستاخ اور لانتی قادیانی وغیرہ۔ نمبر 5، پھر تیسری جنگ عظیم شروع ہوگی۔ نمبر 6، قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ نمبر 7، صفیانی کا ظہور ہوگا۔ نمبر 8، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ نمبر 9، صفیانی کا لشکر حضرت امام مہدی کے لشکر سے لڑنے کے لیے نکلے گا، جسے مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیضاء کی زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ نمبر 10، پھر بنو قلب کا لشکر حضرت امام مہدی کے لشکر کے ہاتھوں شکست کھائے گا، جس کو لوٹنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ نمبر 11، پھر مشرق سے سیاہ جھنڈے عرب کی طرف طوفان بن کر اٹھیں گے۔ عرب کو بچانے کے لیے ساری یہودی طاقت میدان میں آئے گی اور سیاہ جھنڈوں کے ہاتھوں بری طرح شکست کھائے گی۔ نمبر 12، پھر حجاز مقدس جو یہودیوں کے قبضے میں ہوگا، اس کا محاصرہ توڑنے کے لیے خلیج فارس کے نزدیک سیاہ جھنڈے دجالیوں سے بڑا زبردست معرکہ لڑیں گے اور محاصرہ توڑ دیں گے۔ نمبر 13، پھر یہ لشکر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کرنے کے لیے آگے بڑھے گا اور راستے میں نجد شہر ان کے طوفان کی یلغار کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ نمبر 14، پھر یہ لشکر حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرے گا۔ نمبر 15، پھر یہ عربوں سے خزانہ طلب کریں گے اور وہ دینے سے انکار کر دیں گے۔ پھر یہ سیاہ جھنڈوں کے ہاتھوں بری طرح قتل ہوں گے۔ ان کے قتل عام کے دوران سیاہ جھنڈے عرب کی ریت کو عربوں کے خون سے تر کر دیں گے۔ اس خوفناک قتل عام کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب بہت کم رہ جائیں گے۔ نمبر 16، عرب بھاگ کر مکہ اور مدینہ میں پناہ لیں گے اور اپنی جان بخشی کے لیے خزانہ دینا چاہیں گے، لیکن سیاہ جھنڈے والے اب یہ خزانہ لینے سے انکار کر دیں گے۔ نمبر 17، پھر سیاہ جھنڈوں کی اگلی یلغار کا نشانہ مصر بنے گا، جس کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ پھر ایران کی باری آئے گی، لیکن ایران اطاعت قبول کر کے جان بچائے گا۔ نمبر 18، پھر رومی اپنے وہ لوگ جو اسلام قبول کر چکے ہوں گے واپس مانگیں گے۔ نہ دینے پر رومیوں کے 80 جھنڈے سیاہ جھنڈوں سے لڑنے کے لیے نکلیں گے۔ ہر جھنڈے تلے 60,000 رومی ہوں گے۔ ان کی اتنی زیادہ تعداد دیکھ کر سیاہ جھنڈوں میں سے 1/3 فوج بھاگ جائے گی، جن کی توبہ اللہ کبھی قبول نہ کرے گا۔ پہلے دن مسلمان ایک جماعت کو لڑنے بھیجیں گے، تمام جماعت شہید ہو جائے گی۔ جنگ کے چوتھے دن تمام اہل اسلام جو کہ سیاہ جھنڈے والے ہی ہوں گے مل کر رومیوں پر حملہ آور ہوں گے۔ پھر وہ ایسی جنگ کریں گے کہ تاریخ انسانی میں پہلے کسی قوم نے ایسی جنگ نہ کی ہو۔ پھر اللہ رومیوں پر شکست مسلط کر دے گا اور مسلمان یعنی سیاہ جھنڈے
ان کا قتل عام کریں گے، یہاں تک کہ رومیوں کی لاشوں کے پہلو سے پرندہ اڑے گا، وہ مر کر گر جائے گا لیکن لاشوں کے سمندر کو پار نہ کر سکے گا، اور کرے گا بھی تو اس طرح کہ وہ گر کر لاشوں پر ہی گرے گا۔ اس جنگ کے بعد آدھے سے زیادہ مسلمان لشکر آرمینیا کی طرف جائے گا۔ سیاہ جھنڈے آرمینیا پر آندھی اور طوفان بن کر نازل ہوں گے، اور آرمینیا کو وہ تباہی دیکھنی پڑے گی جس کے سامنے بابل، نینوا اور بغداد کے قصے بھی ہیچ ہیں۔ اس کا ذکر حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ لشکر وہاں سے ہوتا ہوا امام مہدی سے مل کر قسطنطنیہ کا محاصرہ کرے گا۔ اللہ سیاہ جھنڈوں کی جہاد کا صلہ یہ دے گا کہ ان کے نعروں سے ہی قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا۔ پھر سیاہ جھنڈوں کا کچھ لشکر یورپ کی طرف نکلے گا، اور جب یہ یورپ کی دہلیز پر پہنچے گا تو پورے یورپ میں کوہرام مچ جائے گا، لیکن یہیں پر یہ خبر بھی پہنچ جائے گی کہ دجال نکل آیا ہے۔ پھر یہ لشکر وہاں سے انتہائی تیزی سے واپس آئے گا، ان کی رفتار انتہائی تیز ہوگی۔ احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ یہ انتہائی سخت وقت ہوگا۔ جو کوئی تھوڑا آرام کا وقت نکالنے میں کامیاب ہوگا وہی طاقتور تصور کیا جائے گا۔ آتے ہی عرب میں وہ رومی جو دجال سے ملے ہوں گے ان پر 3 جگہوں پر شب خون ماریں گے، اور ان میں سے کوئی بھی بچ کر واپس نہ جائے گا۔ پھر مسلمان دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے اور دجال انہیں دیکھ کر پانی میں نمک کی طرح پگھلے گا۔ پھر وہ وہاں سے بھاگے گا اور مقام لط پر حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ پھر یہودیوں کا سیاہ جھنڈے والے قتل عام کریں گے۔ یہی وقت ہوگا جب مومنین مشرق سے لے کر مغرب تک فتوحات کے جھنڈے لہرا رہے ہوں گے، اور اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں جو وعدہ فرمایا تھا وہ پورا ہوگا، یعنی کفر و سرکشی کرنے والی کوئی بھی بستی ایسی نہیں جسے ہم روز قیامت سے قبل ہی تباہ و برباد نہ کر دیں۔ پھر حضرت عیسیٰ کو حکم ہوگا کہ وہ کوہ طور پر جا کر قلعہ بند ہو جائیں۔ یاجوج و ماجوج نکل کر فتنے عظیم پھیلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا قہر نازل کرے گا اور ان پر نفع نامی کیڑا لگ جائے گا اور ہلاک ہوں گے۔ پھر 7 سال تک مسلمان امن و امان سے رہیں گے۔ امن اتنا زیادہ ہوگا کہ بچے شیر کو بھگا دیا کریں گے۔ جہاد ختم ہو جائے گا، تلواریں درانتیاں بن جائیں گی، شیطانیت تباہ ہو چکی ہوگی، اور شیطان کو جو قیامت تک کی مہلت دی تھی ختم ہو جائے گی۔ پھر ایک نرم ہوا چلے گی جس سے دنیا میں اسلام ختم ہو جائے گا۔ اب حبشی دنیا پر حکومت کریں گے اور نفس کی حکمرانی ہوگی۔ ایک حبشی ٹیڑھی پنڈلی والا، نیلی آنکھوں والا اور ٹھگنا خانہ کعبہ کو گرا کر پتھر سمندر میں پھینک دے گا، غلاف جلا دے گا اور خزانہ گھر لے جائے گا۔ پھر قیامت مرحلہ وار شروع ہو جائے گی اور تمہارے رب کے وعدے کا وقت آ جائے گا۔